حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں کی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہے، اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے، تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان کی ہے۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی فرشتہ پکار رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی طرف بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں، ایک 15 شعبان کی رات اور دوسری لیلۃ القدر۔ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کریں تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ 15 شعبان یعنی شب برات میں پڑھی جانے والی کچھ نوافل اور سورہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ شعبان کی 15 تاریخ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 بار، سورہ اخلاص 10 بار، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار،
سورہ اخلاص 10 دفعہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار، سورہ اخلاص 10 مرتبہ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی بےحد فضیلت ہے۔ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی اور جان و مال کی حفاظت کی بہت افضل ہے۔ شب برات میں سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنا بھی بہت سے آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور بعد سلام کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کے لیے دعا کریں۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو بخشش فرما دے گا۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات دلا کر جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ 15ویں شب کو 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار پڑھنی ہے اور سلام کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم سے لے کر عظیم تک 1 بار پڑھیں۔ یہ نماز بھی بہت افضل ہے۔ 15 شعبان کو بعد نماز مغرب کے 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی بار جو نیت کرنی ہے وہ عمر درازی کی، دوسری بار دفع بلا کی اور تیسری بار مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی۔ ہر دوگانہ کے بعد سورہ یاسین 1 بار اور یا پھر سورہ اخلاص 21 بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعائیں نصف شعبان معظم پڑھنی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب میں مجھے شقی، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوشبخت رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان فرمایا اور تیرا یہ فرمانا حق ہے۔ ترجمہ: اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا، تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب برات میں ہے، کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور عطل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے۔ شب برات میں قرآن شریف، صلاۃ تسبیح اور وظائف پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلناہ پڑھے، ہر مصیبت سے نجات ملے۔ 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے جب دعا کریں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ صدقہ و خیرات کریں اور اپنے مرحومین کو بالکل نہ بھولیں، ان کے لیے بھی ہو سکے تو صدقہ کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔